امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مختصر حیات طیبہ۔ شخصیت: نام موسیٰ علیہ السلام، والد کا نام جعفر بن محمد علیہ السلام، والدہ کا نام حمیدہ خاتون۔ القابات: الکاظم، الصابر، العالم، باب الحوائج، الصالح، السید۔ کنیت: ابو الحسن، ابو الابراہیم۔ ظہور: آپ علیہ السلام 7 صفر المظفر 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک گاؤں ابواء میں نازل ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابرکت بیٹے کو لیا اور تمام مراسم شریعہ کو ادا کیا اور ایک ولیمہ کا اہتمام کیا جو 3 دن تک جاری رہا۔ اس سے انہوں نے آپ کے مقام و منزلت کو ظاہر کیا۔ مراحل حیات: آپ علیہ السلام کی کل زندگی 55 برس ہے، جس میں سے آپ نے اپنے بابا کے ساتھ 20 سال گزارے اور باقی 35 سال آپ علیہ السلام کی امامت و خلافت کی مدت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد معاشرے کی تربیت، عقیدہ اسلامی کی پختگی اور اسے زندہ رکھنے کی ذمہ داری منصور، مہدی اور ہادی کے ادوار میں نبھائی۔ علم امام علیہ السلام: امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے کثرت علم کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے موسیٰ کاظم سے اگر قرآن کے تمام مطالب و مفاہیم پوچھو تو وہ اپنے علم و دانش کے ذریعے انتہائی محکم اور مدلل جواب دے گا۔ آپ علیہ السلام کے پاس حکمت کا علم، فہم اور صحاوت اور ہر اس چیز کی معرفت ہے کہ جس کی طرف لوگ محتاج ہوتے ہیں جب امور دینیہ میں ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کثرت علم اور معرفت کی فراوانی کے لیے یہی کافی ہے کہ تمام فنون کے دینی و غیر دینی علماء نے اپنی کتابوں کو آپ علیہ السلام کی روایات سے زینت بخشی اور بہت سی مؤلفات لکھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام راویوں کے درمیان عالم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شیخ مفید نے کہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں نے بہت زیادہ روایات نقل کی اور آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے افقہ ترین شخص تھے۔ زہد و تقویٰ: امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے رونق دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے لو لگائی۔ آپ علیہ السلام نے منزل قرب خدا پر پہنچانے والا ہر عمل انجام دیا۔ آپ علیہ السلام کا گھر آسائش زندگی کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ ابراہیم ابن عبد الحمید نے آپ علیہ السلام کے زہد کے متعلق یوں کہا: میں آپ علیہ السلام کے اس کمرے میں داخل ہوا کہ جس میں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو آپ علیہ السلام کے کمرے میں کھجور کی چٹائی، لٹکی ہوئی تلوار اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان صحابی رسول جناب ابو ذر غفاری کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی کسی بھی زینت سے لطف اندوز نہیں ہوئے، کی سیرت کو یوں بیان کرتے رہتے تھے کہ خدا ابو ذر پر رحم کرے۔ وہ کہا کرتے تھے: خداوند عالم مجھے جو کی 2 روٹیاں جو کہ ایک دوپہر کے لیے ہو اور دوسری شام کے لیے، اور 2 کپاس کی چادریں جن میں سے ایک کو لنگ کے لیے ہو اور دوسری کو چادر کے لیے دینے کے بعد دنیا کو مجھ سے دور رکھے۔ وصیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام: امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تہذیب نفس اور تنظیم اوقات کی وصیت کرتے ہوئے یوں فرماتے تھے: تم اپنے اوقات 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کے لیے، ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، ایک حصہ ان مخلص دوستوں اور بھائیوں کے لیے کہ جو آپ کو آپ کے عیبوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ایک حصہ دنیا کی جائز لذات سے لطف اندوز ہونے کے لیے مختص کرو۔ اس آخری حصے کو مختص کرنے کی وجہ سے آپ 3 حصوں کو بجا لا سکتے ہیں۔ اپنے نفسوں کو فقر سے خوف نہ دلاؤ اور طول عمر کی امید نہ رکھو، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو فقر سے ڈرایا وہ بخیل ہو جائے گا، اور جس نے اپنے نفس کو طول عمر کی امید دی وہ خریس ہو جائے گا۔ دنیا کی حلال لذات میں سے ایک حصہ اپنے نفسوں کے لیے قرار دو کہ جو مروت کے بھی خلاف نہ ہو اور اس میں اسراف بھی نہ ہو، اور اس کے ذریعے امور دین پر مدد طلب کرو، کیونکہ روایت ہے جو اپنی دنیا کو دین کے لیے یا دین کو دنیا کے لیے ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اقوال زری: قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا: آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا اللہ پر اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو بس کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے عفو اور صلہ سے کام لیا ہوگا، تو پس اس کا اجر اللہ پر ہوگا۔ ضعیف کی مدد کرنا بہترین صدقہ ہے۔ مومن ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے، جتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا ہی مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مظلوم ہی ظلم کی شدت کو پہچان سکتا ہے۔ پڑوسی کو اذیت نہ دینے میں
اتنی اچھائی نہیں ہے جتنی اس کی اذیت پر صبر کرنے میں ہے۔ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ 55 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام 25 رجب المرجب 183 ہجری میں ہارون ملعون کی طرف سے دی گئی زہر سے بغداد میں سندھی بن شاہق کے زندان میں شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک کاظمین بغداد میں ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں تعلیمات محمد اور آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔